نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابة سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے. حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. فرمایا بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے. یہ سورت بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے. اس کی تفسیر میں مولانا غلام رسول سعیدی تفسیر تبیان القرآن میں وہ اس کی تفسیر لکھتے ہیں جس طرح اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا تاکہ انسان ان نعمتوں کا اعتراف کرے اور کفر اور معصیت سے باز آ جائے، اللہ پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کرے. اسی طرح ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے مورث سے اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نوازا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا اور نائب بنایا. ان کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. ان کو کائنات کی تمام اشیاء کے اسماء کا علم عطا فرمایا. ان کو مسجود ملائکہ بنایا. ان کو پہلے جنت میں رکھا، پھر ان کو خلافت جاری کرنے کے لیے زمین پر بھیجا. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں. ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اولاد اپنے مورث اعلیٰ پر کی گئی نعمتوں کا شکر بجا لائے اور اچھی طرح اس کی اطاعت کرے اور کفر و معصیت سے دور رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے. اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ملائکہ کی حقیقت کیا ہے، ان کی خصوصیت، ان کے فرائض منصبی کیا ہیں؟ علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ملائکہ کا لفظ ملاک کی جمع ہے. یہ الوکتا سے بنا ہے جس کا معنی رسالت، پیغام پہنچانا ہے. چونکہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے درمیان واسطہ ہیں، ان میں سے بعض حقیقتاً رسول ہیں. مثلا جو فرشتے خود ان کے لیے رسول ہیں، ان کی حقیقت میں عقلاء کا اختلاف ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جوہر ہیں وہ قائم بذاتہ ہیں. اکثر مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ اجسام لطیفہ ہیں. اکثر مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ اجسام
لطیفہ ہیں جو مختلف شکلوں میں متشکل ہونے کی قدرت رکھتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح دیکھتے تھے۔ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مستغرق رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، وہ رات اور دن وَيُسَبِّحُونَ اللیل والنہار، وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں، لا یفترون، اور وہ تھکتے بھی نہیں۔ یہ سورۃ انبیاء کی 20 نمبر آیت ہے۔ وہ رات اور دن میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تھکتے نہیں۔ ان فرشتوں کو علیین اور ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وہ قسم ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے تقوینی نظام کی تدبیر کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذرا بھی مخالفت اور نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحریم کی 6 نمبر آیت میں یہ فرمایا ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ان فرشتوں کو المدبرات الامرہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض فرشتے آسمانوں کے تقوینی نظام کی تدبیر کرتے ہیں اور بعض فرشتے زمین کے تقوینی نظام کی تدبیر کرتے ہیں۔ محمد رشید رضا لکھتے ہیں، سلف صالحین نے فرشتوں کے متعلق یہ کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود، ان کے بعض کاموں کی خبر دی ہے، ان پر ہمیں ایمان لانا واجب ہے، اور یہ ایمان لانا ان کی حقیقت کے ماننے پر موقوف نہیں، اس لیے کہ ہم ان کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ جب شریعت میں یہ وارد ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں تو ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان پروں کی کیفیت کا قطعاً ذرا بھی علم نہیں ہے۔ جب شریعت میں یہ وارد ہے کہ فرشتے سمندروں، سبزہ زاروں پر مقرر کیے گئے ہیں، تو ہم اس پر یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس کائنات، اس عالم محسوس سے زیادہ لطیف ایک اور عالم ہے، اور وہ اس عالم میں فرشتوں اور اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس عالم میں یہ فرشتے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور عقل کے نزدیک یہ جائز اور وحی کی تصدیق کرتی ہے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور وحی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ فرشتے جو محیر العقول کارنامے انجام دیتے ہیں، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آسمان اور زمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آسمانوں کی خبریں زمین تک پہنچاتے ہیں۔ سائنس کی ترقی اور کمپیوٹر کے اس دور میں اس کا سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ جب خلائی سیاروں اور برقی لہروں کے ذریعے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک بات کرنا، بات پہنچانا، ویڈیو پہنچانا آسان ہو گیا، چاند سے زمین پر ٹیلی فون سے گفتگو ہو سکتی ہے، تو فرشتوں کے تصرفات اور نظام عالم میں ان کی تدبیر کا واقع ہونا اب بعید فہم نہیں رہا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں، کبھی فرشتے ایسے بدنوں میں ظاہر ہوتے ہیں جن کو ہر خاص اور عام دیکھ لیتا ہے، حالانکہ وہ اپنی اصل صورت پر بھی قائم رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ کہا گیا کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت داہیہ قلبی
رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اس وقت سدرۃ المنتہا میں بھی موجود ہوتے تھے، اور کامل ولی اللہ بھی اسی طرح بیک وقت کئی جگہ موجود ہوتے ہیں۔ میں اپنے پاس سے کہنے لگا ہوں، تفسیر میں یہ بات نہیں ہے، ہمیں اس کا قطعاً علم نہیں، ہمارے فہم میں یہ بات نہیں ہے، اور اس کی دلیل بھی ہمارے پاس کوئی نہیں۔ ہر چند کے یہ چیز بظاہر عقل کے بعید ہے، لیکن مولانا غلام رسول فرماتے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے۔ روح المانی، ان فرشتوں کی قسم جو نہایت سختی سے کافر کی جان کھینچتے ہیں، یہ قرآن پاک ہے، اور بہت نرمی سے مومن جان کی گرہ کھولتے ہیں، اور جو زمین و آسمان میں سرعت سے تیرتے پھرتے، اور جو احکام الہیہ کی اطاعت میں پوری قوت سے آگے بڑھتے، اور جو امور تکوینیہ اور نظام عالم کی تدبیر کرتے ہیں۔ اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کام تقسیم کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ خوف اور غم نہ کرو، اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن پاک میں ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک ضرور تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں، معزز فرشتے لکھنے والے، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ خلیفہ کی تعریف اور اس کی اقسام۔ خلیفہ نائب یا قائم مقام کو کہتے ہیں۔ جب اصل شخص خود کار حکومت انجام نہ دے سکے تو اس کا خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ مثلا اصل شخص کہیں چلا جائے تو عارضی طور پر اس کی جگہ کام کرنے کے لیے خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ یہ اصل شخص فوت ہو جائے تو اس کی جگہ خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں جانے یا فوت ہونے سے پاک، تو وہ اس کو خلیفہ کی کیا ضرورت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کی ضرورت نہ تھی، وہ بندوں کو ضرورت تھی، کیونکہ انسان اپنی مادی کثافت اور عدم قرب کے حجاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے براہ راست فیض یاب نہیں ہو سکتا، اس سے احکام وصول نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا، اور اس کا نام نبی اور رسول اور انبیاء علیہ السلام کو ایسی صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی۔ اس کا نام نبی یا رسول رکھا، اور ان کو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں۔ ان کا نام نبی اور رسول رکھا، اور ان کو استعداد عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے یہ بلا واسطہ اللہ تعالی سے احکام حاصل کر سکے۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیا یہ سارے انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جس طرح نبی کو وحی آتی ہے ہر انسان کو ویسی آتی؟ ہر انسان کے پاس فرشتے آتے، ہر انسان کو اچھی اور بری خبر دیتے، اور ہر انسان کی رہنمائی کی جاتی، اور ہر انسان اللہ کے حکم کے تحت اپنا اپنا کام کرتا، اور اسی طرح یقین ہر انسان کا ہوتا جس طرح انبیاء کرام کا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ویسے ہی ہوتا تو پھر امتحان کس چیز کا؟ تو اللہ نے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر ایک امتحان کا سلسلہ جاری کیا، تاکہ اللہ کی طرف سے جس کو نائب کیا گیا ہے وہ واسطہ بن کر دوسرے سارے انسانوں کو اللہ کا میسج اور پیغام دے۔ اور آیا وہ لوگ اللہ کا میسج، اللہ پر یقین رکھ کے اس کا میسج قبول کرتے ہیں اور اس کو اپنا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں یا نہیں؟ بس یہی بات ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میقات میں کلام فرمایا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں کلام فرمایا۔ بعض مقربین سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی کلام کرتے ہیں، جیسا کہ میں 2 نام لے چکا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے اللہ نے خود کلام فرمایا۔ خلیفہ کا ایک معنی یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کا نائب ہو اور اس کا خلیفہ ہو اور اللہ سے احکام حاصل کر کے بندوں تک پہنچائے، یہ معنی نبی اور رسول کے مترادف ہے۔ خلیفہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو نبی اور رسول کا نائب اور اس کا خلیفہ ہو، اس نبی کی بیان کی ہوئی شریعت کو لوگوں پر نافذ کرے، منہاج نبوت پر حکومت چلائے۔ قرآن مجید میں ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ ان کو ضرور بے ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ اس آیت میں خلیفہ کا یہی دوسرا معنی مراد ہے۔ اس معنی میں خلیفہ کے تقرر میں اہل سنت اور اہل تشیعہ کا اختلاف ہوا ہے۔ تشیعہ علماء کے نزدیک خلیفہ کے تقرر کے لیے نبی اور رسول کی نص صریح ضروری ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک نص اور اہل اجتہاد اور اجماع اور ارباب حل و عقد کے انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کرنا جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ خلیفۃ اللہ صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے، اور خلیفۃ الرسول لوگوں کے مقرر کرنے سے مقرر ہو جاتا ہے۔ آیت مذکور میں خلیفہ کے مستحق کا بیان وہ یوں ہے کہ اس آیت میں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، یا حضرت آدم اور اس کی اولاد مراد ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفے تھے، اور ان کے بعد آنے والے ان کی اولاد لغوی معنی کے اعتبار سے ان کی خلیفت تھی، یعنی بعد میں آنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے 4 الفاظ استعمال فرمائے۔ اس آیت میں خلیفہ فرمایا اور اس کے بعد والی آیت میں اس کو فرمایا وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اس کو بشر سے تعبیر فرمایا، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، انی خالق بشرا من طین، اور اس کو انسان بھی فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو بجنے والی سیاہ مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ کے نائب ہونے کے اعتبار سے آپ کو خلیفہ بنایا، گندمی رنگ کی وجہ سے آدم فرمایا، جسم کی ظاہری وضع، چہرے، مہرے اور کھال کی ساخت کے اعتبار سے بشر فرمایا، حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے انسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف مشورہ کی نسبت کا شرعی حکم کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو فرمایا تھا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ فرشتوں سے مشورہ نہیں تھا، چونکہ مشورہ کا معنی ہوتا ہے کسی شخص یا دوسرے شخص کی طرف رجوع کرنا تاکہ اس کی رائے حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام میں کسی کی رائے حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ پاک اور بری، تو اللہ نے فرشتوں کو اپنی تخلیق کی پیشگی خبر دی تھی تاکہ فرشتے اس خبر پر اللہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے رائے کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی رائے کے متعلق اپنا حکم اور اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا۔ اس لیے علامہ بیضاوی کا اس آیت کو مشورہ کی تعلیم پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرشتوں نے کہا کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 30۔ آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے پر فرشتوں کے سوال کرنے کا محمل کیا ہے؟ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرشتوں نے کہا تھا کہ وہ فساد اور خون ریزی کریں گے تو اس کی تعویل کیا ہے؟ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی اصل اور منشا ہے، اور اولاد آدم میں سے بعض لوگ فتنہ اور فساد اور خون ریزی کریں گے، اس لیے فرشتوں نے اس کی طرف ان کاموں کا اسناد فرمایا تھا۔ اور اگر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے متعلق یہ کہا تھا تو پھر کسی تعویل کی ضرورت نہیں، چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض فساق ہیں، بہرحال یہ کام انہوں نے کیے ہیں۔ فرشتوں کا قول اللہ تعالیٰ کی اس خبر یا اطلاع پر اعتراض یا انکار اور بنی آدم کی غیبت نہیں ہے، چونکہ فرشتے معصوم ہیں۔ پھر ان پر یہ اظہار تعجب کیا کہ زمین کی آباد کاری اور اصلاح کے لیے فسادیوں اور خون ریزوں کو خلیفہ بنایا گیا، یا فرشتوں جیسے اطاعت گزاری کو چھوڑ کر نافرمانوں کو خلیفہ بنایا جائے۔ یہ فرشتے اس سوال کے ذریعے سے حکمت کو جاننا چاہیے کہ جن کی بنا پر ان مفسدوں کے فساد سے صرف مدد کر کے ان کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ جیسے استاد کی تقریر پر متعلم کو کوئی شبہ پیدا ہو تو وہ اس شبہ کے ازالہ کے لیے استاد سے سوال کرتا ہے۔ اس لیے فرشتوں کا یہ سوال کرنا اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر انکار ہے، نہ بنو آدم کی غیبت اور عیب جوئی ہے۔ فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ وہ فرشتے عزت والے بندے ہیں، کسی بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ بعض بنو آدم فساد اور خون ریزی کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے مطلع فرمایا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ میں صرف اتنا مطالعہ کر لیا تھا کہ بنو آدم فساد کریں گے، اور بنو آدم کے شرف اور فضیلت کے مطالعہ سے ان کو روک دیا گیا تھا۔ چونکہ وہ اس کا بھی مطالعہ کر لیتے تو پھر اس کو کوئی شبہ نہ رہتا، یا ان کی عقول میں یہ مرتکز تھا کہ معصوم ہونا صرف ان کا خاصہ ہے، اس لیے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کے سوا باقی مخلوق گناہ کرے گی، یا اس کے لیے اس سے پہلے زمین میں جنوں فساد کر چکے تھے تو انہوں نے انسان کو بھی جنوں پر قیاس کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ اور فرشتوں کے شبہ کا ازالہ کیا ہے؟ فرشتوں نے جو کہا، ہم تیری تسبیح اور حمد اور تقدیس بیان کرتے ہیں، اس سے خود استائی، خود نمائی، عجب اور تفخر مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ جن کو خلیفہ بنایا گیا ہے اس میں 3 قومیں ہیں، 3 قوتیں ہیں۔ ان کے اندر کتنی قوتیں ہیں؟ 3۔ قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ، قوت عقلیہ۔ پہلی 2 قوتوں کے لحاظ سے وہ فتنہ و فساد کرے گا۔ ان 2 قوتوں کے اعتبار سے تو ان کو پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے، چنانچہ اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ رہی قوت عقلیہ تو وہ فرشتوں کو بھی حاصل ہے،
ان کو اس لیے ترجیح ہے ان میں قوت شہوت اور غضب نہیں ہے جو فتنہ اور فساد کی موجب ہو، تو پھر راجح کو چھوڑ کر مرجوع کو خلیفہ بنانے کی حکمت کیا؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ شہوت کو جب اعتدال پر رکھا جائے تو وہ قابل تعریف صفت ہے جس کو عفت کہتے ہیں، اور غضب کو جب اعتدال میں رکھا جائے تو وہ بھی قابل ستائش وصف ہے، اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ اور جب ان دو مقابل تعریف صفتوں کے ساتھ قوت عقل بھی ہو تو ان قوتوں کا حمل یقیناً افضل ہے جو صرف قوت عقلیہ حمل ہو، جو صرف قوت عقلیہ رکھتا ہو اور اس کے مقابلے میں قوت شہوت اور قوت غضب اور قوت عقل، یہ تینوں قوتوں کا حامل جو بھی ہے وہ یقیناً افضل ہوگا قوت عقلیہ کے حامل پر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قول میں اجمالی ارشاد فرمایا، بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے، اور اگر یہ سوال ہو کہ بنو آدم میں نیک اور صالح افراد کم ہیں، شریر اور فاسق زیادہ، اس وجہ سے بنو آدم کو پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک اور صالح افراد میں یہ خیر کثیر ہے، فاسق اور فاجر افراد اگرچہ زیادہ ہیں، لیکن نیک اور صالح افراد کی خیر کی عظمت اور شرف کے مقابلے میں ان کا شر قلیل، اور شر قلیل کی وجہ سے خیر کثیر کو ترک نہیں کیا جاتا۔ تو سمجھ آ گئی بات کی کہ جو فساق ہیں، جو فاجر ہیں، وہ بے شک زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صالح افراد کی بھی کثیر تعداد ہے، اور ان کی جو کثیر تعداد ہے ان کے پاس جو اللہ نے ان کو عظمت اور بزرگی عطا فرمائی ہے، جو خیر کی عظمت اور شرف عطا فرمایا ہے، وہ ان کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ شر قلیل کی وجہ سے خیر کثیر کو ترک نہیں کیا جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جن میں خیر غالب ہے ان کو پیدا کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت علمی بیان کی اور یہ ظاہر فرمایا کہ خلیفہ بننے کے لیے اہل حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں، نہ کہ فرشتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام کی لفظی تحقیقی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مراحل۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں، آدم اسم علم ہے اور اجمی ہے، جیسے آزر، آجز، آجبر اور آز، یہ علمت اور اجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ آدماتا گندم رنگون سے مشتق ہے یا ادیم مل ارض زمین کی سطح سے مشتق ہے، قول صحیح نہیں، کیونکہ اشتقاق عربی زبان کا خاصہ ہے، اجمی لفظ کا مادہ اشتقاق عربی لفظ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور بزرگ نے فرمایا کہ جو روایت نقل کی ہے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے کہا گیا کہ ان کو ادائم الارض زمین کی سطح سے بنایا گیا، یعنی سرخ سفید سیاہ مٹی سے، اس طرح لوگوں کے رنگ مختلف ہیں، سرخ سفید سیاہ پاک نجس وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ادائم الارض سے پیدا کیا، سرخ سفید سیاہ مٹی سے، یہ در منصور میں بھی اسی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کیچڑ گیلی مٹی کر دیا، پھر اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ سیاہ گہرا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے آدم کا پتلا بنایا، اس کی صورت بنائی، پھر اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ خوش ہو کر بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا۔ ابلیس اس پتلے کے پاس سے گزر کر کہتا تھا
کہ یہ کسی امر عظیم کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دی۔ اس روح کا اثر سب سے پہلے اس کی آنکھوں اور نتھنوں میں ظاہر ہوا، اس کو چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ کہنے کا القاء کیا، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، پھر اللہ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام اس جماعت کے پاس جاؤ، ان سے بات کرو، دیکھو کیا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ کے پاس عرض کی تو اللہ نے فرمایا کیا کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا اے رب میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کے سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ در منصور جلد نمبر 1 میں موجود ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا طول 60 ذرہ یعنی 30 انگریزی گز تھا، اور فرمایا جاؤ فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کرو۔ سنو وہ کیا جواب دیتے ہیں، یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے ورحمۃ اللہ کا لفظ زیادہ کہا۔ سو جو شخص بھی آدم علیہ السلام پر کی صورت پر جنت میں داخل ہوگا اس کا طول 60 ذرا ہوگا۔ پھر یہ طول بتدریج کم ہوتا رہا حتیٰ کہ اب اتنا طول رہ گیا جتنا موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی تعلیم کا بیان۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ کی تعلیم دینے کی وجہ سے بتائے، اور اگر فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے جاتے تو وہ بھی ان چیزوں کے نام بتا دیتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا خمیر مختلف اجزاء اور متضاد قوتوں کو ملا کر بنا تھا۔ اس وجہ سے وہ معقولات، محسوسات، متخیلات اور موہومات کے ادراک کی صلاحیت رکھتے تھے۔ فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے حقائق، خواص، اسماء، علوم کے قواعد، مختلف صنعتوں کے قوانین تعلیم فرمائے۔ پھر فرشتوں کو عاجز کرنے اور اہلیت خلافت سے اس کے عجز کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اگر تم ان دعویٰ میں سچے ہو، معصوم ہونے کی وجہ سے صرف تم خلافت کے اہل ہو۔ ہر چند کے فرشتوں نے صراحتاً یہ دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن ان کے کلام سے یہ دعویٰ ظاہر ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق ہے۔ میں چاہتا ہوں ہر بندہ خواہ ایک آیت، خواہ 2 یا 10 یا جتنی اس کو توفیق ہے اتنی آیتیں روزانہ سمجھ کر، سیکھ کر پڑھے اور دوسروں کو سکھائے، اپنی اولاد کو قرآن سکھائے، اور اللہ سے ہدایت پر رہنے اور ہدایت پر چلنے کی توفیق مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے اندر یہ جذبہ بیدار فرمائے۔ میری دعا ہے میری اولاد اس جذبے سے سرشار ہو، اور تمام بنو آدم کو اللہ تبارک و تعالی مرد عورتوں کو یہ جذبہ دے کہ وہ اللہ کی اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں، اس کو سمجھیں اور اس کو پڑھیں۔ علماء کرام نے اس کی بڑی بڑی اچھے انداز سے تشریح کی ہے، قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، آیتوں کو سمجھایا ہے، لفظوں کو سمجھایا ہے، ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ تو ہمیں اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نیٹ کے ذریعے علماء کرام قرآن کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو ہم سن بھی نہیں سکتے؟ اللہ ہمیں اس کی سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔